व्यू 360 में अमेरिका को दरपेश खतरात पर अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ की रिपोर्ट, सदर ट्रंप की पॉलिसियों से मुतसादम। अरब दुनिया की बदमनी में माहौलियाती तब्दीलियों का भी हाथ है, एक नई रिपोर्ट का नतीजा। उर्दू में हमारे एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट होते हैं, हमारे गुस्से को कन्वे करना बहुत डिफरेंट होता है। और पाकिस्तान की पहली फैन मेड हैरी पॉटर फिल्म। अस्सलाम वालेकुम, ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं सारा जमान। अमेरिका को दरपेश खतरात पर अमेरिकी इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने सेनेट में अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके अहम नुकात सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं। सदर ईरान पर बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हैं, जबकि उनका कहना है कि अमेरिकी कोशिशों के नतीजे में शुमाली कोरिया अपना जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम तर्क करने पर रफ्ता रफ्ता आमादा हो रहा है। इंटेलिजेंस चीफ्स की रिपोर्ट इसके बरक्स नताइज पेश करती है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे साहिर माजिद के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं, जहां ये रिपोर्ट पेश की गई। साहिर, ये बताइए कि फिर इंटेलिजेंस चीफ्स ईरान और शुमाली कोरिया के बारे में क्या कह रहे हैं? जी सारा, नेशनल इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान तो अपने न्यूक्लियर मुआहिदों की पाबंदी कर रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर अज़ाइम को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ ने दुनिया भर में अमेरिका की सलामती को लाहक चैलेंजेस के हवाले से काफी पुरतशवीश तस्वीर पेश की है। इस साल अमेरिका को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाहक खतरात और उनकी शिद्दत में इजाफा होगा, और ये तय करना मुश्किल होगा कि कौन सा खतरा ज्यादा पेचीदा है। इन खतरात में सरफहरिस्त नाम है चीन और रूस की। चीन के इक़दामात से उसकी दुनिया पर अपनी बरतरी कायम करने की एक तवील मुद्दती हुकूमत अमली मुनक्किस होती है। इधर रूस मगरबी सियासी और सिक्योरिटी इदारों को मुनक़सिम करने और दूसरी जंग अज़ीम के बाद से कायम वर्ल्ड ऑर्डर को नुकसान पहुँचाने की मुहिम में तेजी ला रहा है। अगर ये दोनों ममालिक मिलकर काम करना शुरू कर दें तो हमारे लिए एक मसला बन सकते हैं। ऐसे में जब सदर ट्रंप शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ एक और मुलाकात की तैयारियों में हैं, अमेरिकी सेनेटर्स पियोंगयांग की अपनी जौहरी सलाहियत खत्म करने के इरादे के बारे में जानना चाहते हैं। अब भी किम जोंग उन के पास खासी अस्करी सलाहियत मौजूद है। इसकी 70% अफवाज जनूबी कोरिया की सरहद के साथ डीमिलिटराइज्ड जोन पर मौजूद है, तो खतरात अब भी मौजूद है। और क्या ईरान इस जौहरी मुआहिदे की तामील कर रहा है, जिसे सदर ट्रंप नाकिस कहकर इससे अलहदा हो चुके हैं? तकनीकी लिहाज से वो मुआहिदे पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें उन मुआशी फवाइद के हासिल ना हो सकने पर आपस में बात करते देख सकते हैं जिनकी उन्हें इस मुआहिदे से उम्मीद थी। CIA की डायरेक्टर जीना हैस्पल ने शाम में दाइश के बारे में एक पेचीदा तस्वीर पेश की, जहां से सदर ट्रंप अमरीकी अफवाज के इनखला का ऐलान कर चुके हैं। वो अब भी खतरनाक हैं और सबसे बड़ा सुन्नी दहशतगर्द गिरोह हैं। अब भी इराक और शाम में हजारों जंगजू उनकी कमांड में हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने सेनेटर्स के वेनेजुएला की सूरत हाल के बारे में सवालात के जवाब देते हुए सूरत हाल को गैर मुस्तहकम कहा, जबकि सेनेटर एंगस किंग ने मुतनबा किया कि अमरीका को वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली के लिए किसी मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। सर, ये बताइए, दाइश के रिस्क के बारे में तो बात हुई, खासतौर पर सीरिया और इराक के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी सारा, पाकिस्तान के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ भरपूर ताउन नहीं कर रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हुए हमले भी अमेरिका के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। जी ऑलराइट, साहिर माजिद हमारे साथ ही कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच साहिर। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कराने पर पाकिस्तान पर तो जोर दिया जा रहा है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी नुमाइंदे मुत्तहदा अरब अमारात और कतर में होने वाली मुलाकातों में मौजूद रहे, जबकि अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान और हाल ही में रूस के ओहदेदार इसी मौजू पर बातचीत के लिए पाकिस्तान भी आते रहे हैं। मगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस किरदार को कैसे देखता है? इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो अदम एतमाद की फिजा है वो अमन के इम्कान को कैसे मुतासर कर सकती है? इसी बारे में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के साबिक सफीर एम्बेसडर अयाज वजीर से। एम्बेसडर वजीर, वेलकम टू व्यू 360। अभी इस वक्त लेटेस्ट जो स्टेटमेंट अफगान सदर अशरफ गनी की आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि अमन के लिए जो मंसूबा है वो तो काबुल के पास है और जंग की कुंजी इस्लामाबाद, पिंडी और कोयटा में है। इससे पहले कल अफगानिस्तान के साबिक इंटेलिजेंस चीफ अमरुल्लाह सालेह ने भी कहा कि अफगानिस्तान के हालात का कंट्रोल के पास है। क्या जाहिर करते हैं ऐसे बयानात?
دیکھیے ان کی اس وقت فرسٹریشن ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بات چیت ہو رہی ہے طالبان اور امریکہ خلیلزاد کے ساتھ، اور طالبان اس پہ ابھی راضی نہیں ہے کہ جب تک امریکہ کے ساتھ اپنی باتیں طے نہ کر لے وہ افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے۔ تو افغان حکومت اگر یاد ہو تو ابو دھابی کے ٹاکس میں ان کے لوگ آئے تھے، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے طالبان نے ان سے ملنے سے انکار کر لیا۔ تو افغان حکومت تو چاہتی ہے بات کرنا، لیکن طالبان نہیں چاہتی۔ اب انہوں نے بیانات داغ دے دیے، اس کو فرسٹریشن ہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا بولوں، اس وقت تو ایسے بیانات نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاکستان کی مداخلت تو رہی ہے افغانستان کے حالات میں۔ اب مذاکرات میں اگر پاکستان شامل ہوتا ہے تو اس کی موجودہ کوششوں کو کیا ماضی کی جو تھی پالیسی پاکستان کی اس سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل الگ اس لیے کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اب تو امن کی بات ہو رہی ہے۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے، بشمول افغان حکومت اور طالبان، ہر ایک شخص یہی کہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے۔ تو اب امن افغانستان میں کیسے آئے؟ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جو ٹھیک ہے۔ تو لیکن پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے امبیسڈر صاحب کہ پاکستان اگر ان مذاکرات میں موجود ہے اور اس کا سینٹرل رول ہے تو پھر مستقبل کے سیٹ اپ پہ بھی پاکستان کا اثر و رسوخ رہے گا۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے، کیونکہ عدم اعتماد کی فضا اور فرسٹریشن جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ نہیں، دیکھیے پاکستان تو چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے، اور پھر افغانی جیسے بھی حکومت قائم کرے پاکستان اس پہ خوش ہوگا، اس کو ریکگنائز کرے گا، اس کو سپورٹ کرے گا۔ پاکستان اپنی نہ مرضی وہاں ٹونستا ہے اور نہ یہاں سے پروپوزل ہے کہ فلانا حکومت میں ہو یا ایسی حکومت ہو، نہیں۔ جیسے افغان حکومت اور طالبان کے ایگریمنٹ سے جو بھی حکومت معرض وجود میں آتی ہے جس پہ افغان متفق ہوں وہ پاکستان کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ لیکن پاکستان پہ تو یہ الزام مسلسل لگتا ہے واشنگٹن کی طرف سے بھی اور کابل کی طرف سے بھی کہ وہ عناصر جو افغانستان کے لیے اچھا نہیں چاہتے یا افغانستان میں بدامنی کا باعث ہیں، پاکستان ان کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کی پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ دیکھیے یہی باتیں تو امریکہ پہلے طالبان کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ایک مرتبہ ایک سینئر امریکن ڈپلومیٹ کو سجیسٹ کیا 2010 میں کہ طالبان کے ساتھ بات کر لے۔ اس وقت میری بات کو ہنسی مذاق میں ڈال دی، اس وقت تو بات نہیں کرنا چاہتے تھے، بلیک لسٹ میں تھے، مارتے تھے، اس کے پیچھے پھرتے تھے۔ اب وہی طالبان جو دہشت گرد تھے جس کے اوپر بلیک لسٹ میں نام تھے، اب اسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ تو مین پلیئر ہے، افغانز ہیں، اب اس کو تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور پاکستان وہی رول پلے کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ پیسفلی حل ہو جائے۔ اچھا ٹھیک، اب یہ بات ہوتی ہے کہ امن پاکستان کے مفاد میں ہے، یہ بات پاکستان بھی کہتا ہے، آپ نے بھی یہ بات کہی۔ پاکستان کے اپنے اسٹریٹجک مفادات بھی ہیں جو افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ بھارت کے ریفرنس سے۔ واشنگٹن میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے، یہاں انٹیلیجنس رپورٹس بھی یہ کہتی ہیں کہ پاکستان بھارت کو چونکہ خطرہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ افغانستان میں ایک ایسا سیٹ اپ چاہتا ہے جہاں پہ اس کے یہ جو مفادات ہیں یہ پروٹیکٹ ہو سکیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں صورتحال؟ پاکستان کیسے یقینی بنا سکتا ہے کہ اس کے مفادات جو ہیں وہ ڈیفینڈ بھی ہو سکیں، پروٹیکٹ بھی ہو سکیں، لیکن افغانستان میں حکومت وہ ہو جس کی افغانستان واشنگٹن بھی حمایت کرتے ہوں؟ نہیں، پاکستان کی کنسرن صرف یہ ہے کہ افغانستان سے ہندوستان پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس کے شواہد ابھی ہیں ہمارے پاس۔ لیکن اگر آئندہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں، جیسے امریکہ نے بھی طالبان سے کہا ہے اور شاید دونوں اس بات پہ ایگری ہے کہ امریکن فورسز نکلیں گی، اور طالبان سے ڈیمانڈ کیا کہ افغان سوائل کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو کسی میں ہم سب شامل ہیں، امریکہ بھی، پاکستان بھی، ہندوستان بھی، ایران، ایوری باڈی۔ اگر افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوتی تو افغان انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے، وہ جس کے ساتھ تعلقات رکھتے رہے، ہندوستان کے اس کے ساتھ تعلقات ہے، ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہے، لیکن افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ رائٹ، امبیسڈر ایاز وزیر ہمارے ساتھ ہے، افغانستان کے لیے پاکستان کے سابق سفیر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔
قطب شمالی سے آنے والی شدید سرد ہواؤں کے باعث کروڑوں امریکی اس وقت سردی کی تاریخی اور انتہائی خطرناک لہر کا سامنا کر رہے ہیں جو امریکہ کے شمالی اور وسطی علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ شکاگو کے گنجان آباد شہر میں اس وقت درجہ حرارت -28 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے، جبکہ ریاست نارتھ ڈکوٹا کے کچھ حصوں میں جو درجہ حرارت محسوس ہو رہا ہے وہ -60 ڈگری سینٹی گریڈ کے برابر ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ کم از کم 3 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے اور کم سے کم 6 ہلاکتیں بھی اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اب ماہرین جو ہیں وہ موسموں کی بڑھتی ہوئی شدت کے لیے ماحولیاتی تبدیلی خصوصاً گلوبل وارمنگ یا عالمی حدت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر دنیا گرم ہو رہی ہے تو درجہ حرارت کیوں گر رہا ہے؟ ٹویٹر پر صدر نے کہا کہ درجہ حرارت -60 ڈگری تک گر گیا ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے، لوگ چند منٹ بھی باہر نہیں رہ سکتے۔ آخر گلوبل وارمنگ کو کیا ہوا؟ پلیز جلدی واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ تو ماحولیاتی تبدیلی پر یقین نہیں رکھتے، مگر ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ عرب دنیا میں پچھلے 8 سے 10 سالوں کے دوران پیدا ہونے والی سیاسی ہلچل کی، جسے عرب سپرنگ کا نام دیا گیا، ایک وجہ ماحولیاتی تبدیلی بھی تھی، کیونکہ روزگار اور خوراک کے ذرائع جب خطرے میں پڑتے ہیں تو لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر وہ اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جب 2010 میں عرب سپرنگ کے نام سے ہونے والی مزاحمتی تحریکیں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں زور پکڑ رہی تھیں، لاکھوں افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر نئی آبادکاری پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن اب تحقیق کاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان تنازعات کے نتیجے میں ہونے والی بڑے پیمانے کی نقل مکانی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے درمیان تعلق موجود ہے۔ رپورٹ کے مصنفین کے مطابق شام کے تنازع کی جڑیں وہاں اس سے پہلے پیش آنے والی خشک سالی اور پانی کی قلت میں پائی جاتی ہیں۔ شام میں زرعی پیداوار میں کمی کی وجہ سے لوگوں نے دیہی علاقوں سے گنجان آباد شہروں کا رخ شروع کر دیا، جہاں پہلے سے وسائل کی کمی اور نسلی بنیادوں پر تفریق، تناؤ اور جنگ کی وجہ بن گئی ہے۔ تحقیق کاروں نے پناہ کی درخواستیں اور تنازعات میں ہلاک ہونے والوں کے اعداد و شمار کی شام میں خشک سالی، بارش، آبادی، جمہوریت اور نسلی تنوع جیسے عناصر سے تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک ماڈل بنایا ہے۔ ہم موسموں کی تبدیلی اور تنازعات پر مبنی اعداد و شمار پر غور کر کے یہ تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے متاثرہ ممالک سے لوگوں کی نقل مکانی کا کیا تعلق ہے۔ تاہم تحقیق کاروں کے مطابق ضروری نہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی ہر جگہ ہی تنازعات اور پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنے۔ کسی تنازع کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی کے ہجرت پر اثر کا تعلق مخصوص ممالک اور وقت کے مخصوص حصوں سے ہے، لہٰذا ماحولیاتی تبدیلی کے باعث تنازع کا امکان ایسے ملک میں زیادہ ہو سکتا ہے جہاں جمہوریت اتنی مضبوط نہ ہو۔ گو کہ اس تحقیق کا دائرہ کار مشرقی ایشیائی علاقے کے ایک خاص وقت تک محدود ہے، تاہم امید کی جا رہی ہے کہ یہ تحقیق شدید ہوتی ہوئی موسمیاتی تبدیلی کے لوگوں کی نقل مکانی پر اثرات کی عالمی بحث کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہنری ریچول کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ کئی مقامات پر سوکھ رہا ہے، جس سے دریا پہ انحصار کرنے والوں کا روزگار بھی خطرے میں پڑا ہے۔ صورتحال کتنی تشویشناک ہے، اس بارے میں مزید بتا رہی ہیں سکھر سے کرن مرزا۔ کروڑوں گھروں کی روزی دریائے سندھ کے بہتے پانی سے چلتی ہے۔ اسی پانی سے کھیت سیراب ہوتے ہیں، کارخانے چلتے ہیں، پیاس بجھتی ہے اور کھانے کو مزیدار مچھلی ملتی ہے۔ پاکستان کے دیگر صوبوں اور کچھ ہمسایہ ممالک میں بھی یہ مچھلی فروخت کی جاتی ہے، لیکن دریائے سندھ میں پانی کم ہو رہا ہے، جس سے ماہی گیر بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ دریا کی جو چھوٹی مچھلی ہے نہیں، وہ لے کے جاتا ہے، وہ ادھر اس میں فارم میں ڈالتا ہے، وہ کھوٹ ہے بہت ہمارے پاس۔ سوئی والا بیج ہے وہ دریا میں پھینکے جو حکومت اپو تو بہت ہمارے پاس روزی ہو جائے گی، وہ ڈالے گا فشری والا تو مچھلی بہت ہو جائے گی۔ دریا کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے غلام مصطفیٰ اور اس جیسے سینکڑوں مچھیرے آج کل شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہیں نہ صرف یومیہ کی بنیاد پر مالی مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ ان کا آبائی پیشہ بھی اب دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ دریائے سندھ میں ڈرینیج کا گندا پانی اور فیکٹریوں سے نکلنے والا فضلہ پانی اور اس میں جنم لینے والی حیات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہمارے دریا میں سارے شہر کا کچرا پانی آ رہا ہے
وہ ایک پراپر جو ان کے میونسپل والوں کے پانڈ بنے ہوئے اس میں چلا جائیں، اس دریا ہے وہ سیف ہے. 1 سال لگے 2 سال لگے اپ ٹو گورنمنٹ ہے، وہ جو بھی نکاس کا پانی ہمارے دریاؤں میں یا کینالز میں آ رہا ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیں پراپر جو ان کے ایواپوریشن پانڈ ہے اس حساب سے. بارش نہ ہونے اور پانی کے بہاؤ میں کمی کے باعث سکھر کے مقام پر دریائے سندھ تقریباً سوکھ چکا ہے. ضلعی انتظامیہ نے بارش کے لیے دریائے سندھ کے وسط میں نماز استسقاء ادا کی. ہمارے پاس اسٹاک کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ صرف 24 ہاورس کی ہوتی ہے. جو ہمارے پاس پاؤنڈس ہیں وہ ڈیم نہیں ہے، وہ چھوٹے سے پاؤنڈس ہیں. 370 فٹ پانی اپنی زمین چھوڑ کے گیا ہے اور کلومیٹر وہ دور تک ریت ہی رہتے. دریائے سندھ اس پر انحصار کرنے والوں کے لیے زندگی کی علامت ہے، مگر اب نہ صرف اس دریا بلکہ اس سے روزگار حاصل کرنے والوں کا مستقبل بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے. کرن مرزا، وائس آف امریکہ، سکھر. پاکستان کے بارے میں مزید خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ بآسانی ملے گی. اس وقت ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف خطوں سے تازہ اور اہم خبریں آپ کے لیے موجود ہیں. پاکستان میں خواتین کی قومی کرکٹ ٹیم کئی سالوں بعد اپنی سرزمین پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والی ہے. اس کا مقابلہ ہے ویسٹ انڈیز کی خواتین سے. 15 سالوں بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان آئی ہے. دونوں ٹیمیں کراچی میں 31 جنوری سے 3 فروری تک T20 اور ون ڈے میچز کھیلیں گی. پاکستانی ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کو امید ہے کہ ہار جیت سے بڑھ کر اس ٹورنامنٹ سے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں مدد ملے گی. ہم لوگ کافی عرصے سے اس چیز کو مس کر رہے تھے اور مجھے بھی کافی ٹائم ہوگا کرکٹ کھیلتے ہوئے، 12 ایئرز ہو گئے. اس میں دوسری دفعہ میں اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلوں گی. تو ایک کہہ لیں کہ سب میں ایک تھا کہ ہم لوگ اس پاکستان میں کھیل لیں اور کافی زیادہ لڑکیاں خوش ہیں. پریشر تو نہیں ہے، ہم لوگ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس اوکیزن کو انجوائے کریں. اور جیسے دوسری دفعہ جو ہے پاکستان میں ایک ٹیم آ رہی ہے. Alright, so پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ تو ان میچز کو انجوائے کرنا چاہتی ہے. پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے موقع ہے کہ وہ خواتین کی کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے بھی میچ دیکھنے ضرور جائیں. کل کے پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹ کامنٹیٹر سے. چلیں ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگے، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. جسم پر مختلف قسم کے ڈیزائن یعنی ٹیٹوز خوبصورتی کے لیے تو صدیوں سے بنائے جاتے رہے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ انہیں جنیاتی امراض پہ نظر رکھنے یا پھر مصنوعی اعضاء کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے. مزید جانتے ہیں اس ہفتے کے ہیلتھ سیگمنٹ میں. دنیا میں ہر 5 میں سے ایک شخص نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوایا ہوا ہے، لیکن پرتگال کے محققین ایسے ٹیٹوز بنا رہے ہیں جو جسم کی خوبصورتی سے زیادہ سائنس میں مددگار رہیں گے. پہلی مرتبہ ہم نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جس کے ذریعے ایک انتہائی لچکدار الیکٹرانک جلد کو انسانی جلد پر پرنٹنگ سے منتقل کر دیا جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچوں کے عارضی ٹیٹو. ٹیٹو کو پرنٹ کیا جاتا ہے، پھر اسے مائع دھاتوں کے مرکب سے ڈھک دیا جاتا ہے. اس مرکب سے بجلی گزر سکتی ہے. اسے پانی میں ڈبویا جاتا ہے اور جسم پر عارضی ٹیٹو کی طرح چپکا دیا جاتا ہے. یہ سستا اور آسان ہے. ہمارے طریقہ کار میں جو چیز نئی ہے وہ فیبریکیشن ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ اس سے پہلے لچکدار الیکٹرانکس کو بنانے کے طریقے پیچیدہ اور مشکل ہوتے تھے.
एक दफा जिस्म से चिपकने के बाद ये टैटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेज और मौसूल कर सकता है। ये आसाबी बीमारियों में मुब्तला अफराद के इलाज के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। अगर हम ये टैटू इंसानी जिल्द पर लगाएं तो हम आसाब या पट्ठों में तहरीक पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रीढ़ की हड्डी में चोट से मुतासरा अफराद दोबारा चलने के काबिल हो सकेंगे। ये बाजू और टांगों से महरूम अफराद में मसनूई आसाबी टिश्यू के तौर पर काम करके मसनूई अज़ा को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सेहत के शोबे में इसके इस्तेमाल पर खास तवज्जो दे रहे हैं। और चूंकि इन्हें आर्जी तौर पर लगाया जाता है, लिहाजा इसे लगाना असली टैटू बनाने से कहीं कम तकलीफ दे है। फरदा खलील, उर्दू VOA। Some say that he's dead. Some say that he will return. ये था ट्रेलर पाकिस्तान की पहली फैन मेड हैरी पॉटर फिल्म द लास्ट फॉलोअर का। एक झलक आपने ट्रेलर की देखी। नौजवान फिल्म मेकर्स ने पाकिस्तानी सिनेमा को पहली साइंस फिक्शन अंग्रेजी फिल्म देने की काविश की है। अब फिल्म को रिलीज के लिए बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की तलाश है। आइए चलते हैं बिहाइंड द सीन्स समन खान के साथ। बरतानवी मुसन्निफ J.K. रोलिंग की तहरीर करता हैरी पॉटर सीरीज की 20 से ज़ायद फैन मेड मूवीज दुनिया भर में पेश की जा चुकी हैं। पाकिस्तान में भी फिल्म और इसके किरदारों से मोहब्बत करने वाले चंद लोग इकट्ठे हुए और बना डाली द लास्ट फॉलोअर। एशिया की पहली फैन मेड हैरी पॉटर फिल्म है। हैरी पॉटर के बहुत सारे फैंस हैं, पाकिस्तान में भी हैं डेफिनेटली, और मेरा तो पूरा यकीन है कि लोग इसको ज़रूर समझेंगे और बहुत पसंद करेंगे। फिल्म को बनाने का आइडिया लाहौर में ख्याली प्रोडक्शन के वलीद अकरम और उमर डार का है। फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की इमारत का इंतखाब किया। उसके अंदर एक सिमिलैरिटी थी जो हॉगवर्ट्स के स्कूल के साथ मिलती थी। लेटर ऑन जब मैंने फिल्म मेकिंग को शुरू किया तो मुझे लगा कि वी कैन यूज दिस बिल्डिंग। फिल्म के अदाकार जो थिएटर और ड्रामा इंडस्ट्री में किरदार निभाते रहे हैं, इनके लिए ये अपनी फैंटेसी को कुछ देर के लिए जी लेने का एक मौका था। एज ए हैरी पॉटर फैन उस क्लास में मैंने सोचा कि ये मैं करेक्टर कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। सो उसको मैंने किया, उसको प्रॉपर हमने करेक्टराइजेशन मैंने उसकी की, उसको करेक्टर को बनाया। उर्दू में हमारे एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट होते हैं, हमारे गुस्से को कन्वे करना बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन इंग्लिश में आप थोड़े रिजर्व होते हो। इंग्लिश में डायलॉग डिलीवरी बहुत डिफरेंट होती है और उसको मैंने बहुत ज़्यादा पहले स्टडी किया था, बहुत ज़्यादा देखा था। इस ख्याली दुनिया में जाने के लिए अदाकार अप्रैल में काफ़ी एक दफ़ा हमें धूप हो गई थी और इधर ही ओवल ग्राउंड में, तो उसका काफ़ी मसला हुआ था, लेकिन ये है कि हमने कैरी कर लिया। 5 माह में तैयार होने वाली फैन मेड मूवी का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज होते ही बहुत से लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा, मगर प्रोड्यूसर्स का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब मरहला है फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन का। हमें एक बड़े चैनल की और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की सपोर्ट चाहिए होगी, और वो कभी भी एक नए टैलेंट को जिसमें स्टार पावर ना हो या कुछ इस तरह ना हो, उसको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। शायकीन अब तक तो पाकिस्तानी सिनेमा में हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी देखकर शौक की तस्कीन करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टैलेंट की इस काविश को मार्केट में किस कदर मकबूलियत मिल पाती है, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही मालूम होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। वेरी इंटरेस्टिंग। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, और ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।